سورہ کہف نازل کیوں ہوئی؟ قرآن کی یہ ایک ایسی صورت ہے جس کا شان نزول بھی بڑا انوکھا اور بڑا عجیب ہے۔ یہودیوں نے 3 سوال بتائے، انہوں نے کہا جی یہ 3 سوال اس سے پوچھنا، یہ اگر اللہ کا نبی ہوا تو اس کے جواب آئیں گے، اگر نہ ہوا تو جواب نہیں آئیں گے۔ کہ وہ کون تھا جس نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا اور پوری زمین پر حکمرانی کی؟ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے۔ مفسرین نے کہا ہے جی دجال کا ذکر نہیں، لیکن یہ دجال کا واضح اشارہ موجود ہے۔ ٹائم ڈائمینشنز چینج ہوئی ہیں اینڈ اٹ از ویری ویری ایڈوانس ٹیکنالوجی، ویری ایڈوانس ٹیکنالوجی۔ اب وہاں اللہ نے ایگزیبیشن کی، آپ ایک گاڑی میں سپیڈ آف لائٹ سے سفر کر رہے ہیں، اس میں آپ نے ایک گھڑی لگائی ہوئی ہے، یہ ہے ڈائلیشن آف ٹائم، اور آپ زمین کے گرد ہی گھوم رہے ہیں۔ اس گھڑی پہ جب 24 گھنٹے گزریں گے نا تو باہر صدیاں گزر چکی ہوں۔ ایک ہی غار میں 3 ڈائمینشن آف ٹائم اللہ نے ایگزیبٹ کر دی، ایگزیبیشن کر کے دنیا کو بتا دیا کہ اگر دجال آ کے یہ کرتوت کرے تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ رب ہے یا خدا ہے۔ یہ بات تو واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے بچنے کا جو طریقہ بتایا ہے وہ صرف سورہ کہف ہے، اپنی امت کو اس کی نشانیاں بتائیں، اور ایک حدیث نہیں ہے، اس پہ بے تحاشا حدیث ہے، اور کہیں کہا گیا کہ پہلی 10 آیات، کہیں آخری 10 آیات، کہیں پوری سورہ، لیکن دجال سے بچنے کی سورہ یا نسخہ جو ہے نا وہ ایک ہی ہے، وہ سورہ کہف ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ کہف میں واقعی دجال کا نام نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ کہف نازل کیوں ہوئی۔ قرآن کی یہ ایک ایسی صورت ہے جس کا شان نزول بھی بڑا انوکھا اور بڑا عجیب ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مکہ میں پھیل رہی تھی تو کفار مکہ جو تھے ان کو پریشانی ہوئی کہ اس کو روکیں کیسے، تو انہوں نے ایک وفد بنا کے، نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط 2 بڑے سردار تھے مکہ کے، ان کی قیادت میں ایک وفد بنا کے مدینہ کے یہودیوں کے پاس بھیجا۔ کیوں بھیجا مدینہ کے یہودیوں کے پاس؟ اس لیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 500 سال پہلے یہودیوں کو نکال دیا گیا یروشلم سے، تو رومنز نے نکال دیا، تو وہ ڈائسپورا شروع ہو گیا ان کا، وہ بکھر گئے دنیا میں، اور ان کا جو ریلیجیس انٹیلیجنسیا تھا نا وہ مدینہ میں آ کے سیٹل ہوا۔ اچھا، اس دور میں جو یہود کا سب سے بڑا ریلیجیس اسکالرشپ تھا وہ مدینہ کے گرد و نواح میں رہتا تھا، تو انہوں نے اس لیے بھیجا کہ ان لوگوں سے انہوں نے جا کے پوچھا کہ بھائی ہمارے ہاں ایک بندہ آیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تم اہل کتاب ہو، تمہارے پاس کتابیں ہیں، تمہارے گھروں میں نبی آتے رہے ہیں، ہمیں بتاؤ اس بات کو یہاں اس سے نپٹے کیسے، یا یہ بتاؤ کہ یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے۔ تو یہودیوں نے 3 سوال بتائے، انہوں نے کہا جی یہ 3 سوال اس سے پوچھنا، یہ اگر اللہ کا نبی ہوا تو اس کے جواب آئیں گے، اگر نہ ہوا تو جواب نہیں آئیں گے۔ وہ 3 سوال یہ تھے کہ ایک ہمیں یہ ان سے پوچھو کہ یہ بتائیں کہ غار والے کون تھے اور ان کا قصہ کیا ہے۔ دوسرا اس نے کہا جن سے پوچھنا کہ وہ کون تھا جس نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا اور پوری زمین پر حکمرانی کی۔ تیسرا سوال جو ہے اس پہ تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن بہت سارے مفسرین کہتے ہیں کہ وہ پوچھا گیا کہ روح کیا ہے، لیکن میں اور مودودی صاحب کے پیچھے جاؤں گا کہ مودودی صاحب کی یہ رائے ہے کہ یہ تیسرا سوال خضر اور موسیٰ کے متعلق تھا، کیونکہ سورہ کہف میں روح والا سوال نہیں ہے، وہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے اور وہ مدینہ میں پوچھا گیا تھا، یہ پوری سورہ مکہ کی ہے۔ ٹھیک، تو یہ 3 سوال پوچھے گئے، نمبر 1 غار والے، نمبر 2 وہ بادشاہ جس نے مشرق مغرب کا سفر کیا اور زمین پر حکمرانی کی، اور نمبر 3 موسیٰ اور خضر کا کیا واقعہ ہے۔ اب سورہ کہف کو آپ نے پڑھتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث رکھنی ہے، میں نے آپ کو سنائی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے۔ لفظ ذرا غور کریے گا کہ ڈرایا ہے، اور میں بھی تمہیں اس سے ڈرا رہا ہوں۔ صحیح۔ اب سورہ کہف کا آغاز ہوتا ہے کہ بڑا ہی پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس کو بالکل سیدھا رکھا تاکہ یہ ڈرا دے اس ایک شدید قوت سے جو اس کی طرف سے آنے والی ہے۔ اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھیں کہ ڈرایا جا رہا ہے، قوت پھر دجال ہی ہے، فتنہ، وہ شدید قوت وہ دجال ہے۔ یہ مفسرین نے کہا ہے جی دجال کا ذکر نہیں، لیکن یہ دجال کا واضح اشارہ موجود ہے، اور ہمارے جو میڈیول کے جو ہیں ٹرانسلیٹرز انہوں نے اس کو عذاب میں بدل دیا ہے ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے، حتیٰ کہ عذاب کا لفظ قرآن میں علیحدہ انڈیپینڈنٹلی آیا ہے، یہاں لفظ باسن شدیدن کا لفظ یوز ہوا ہے، اور یہی لفظ باسن شدیدن سورہ حدید میں بھی یوز ہوا ہے لوہے کے لیے بھی۔ تو یہ عذاب نہیں ہے، یہ کوئی شدید قوت ہے، اللہ کہتا ہے کہ اس کو ڈرا دے،
شدید قوت سے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو شدید قوت ہے ان لوگوں کو بھی ڈرائے جنہوں نے کہا کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے. اور یہ بڑی غلط بات ہے, بکواس ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے. ٹھیک ہے, اب ہمیں قرآن سے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے کہہ دیا کہ اللہ کا بیٹا بنا لیا ہے. یہ تو کلیئر ہے. کون ہے؟ کرسچنز. نو, یہی تو غلط فہمی ہے نا. ناٹ اونلی دا کرسچنز, جیوز بھی ہیں. جیوز بھی ہیں. قرآن سورہ توبہ آیت نمبر 30 میں واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے. جی جی بالکل. اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے. جی. اور وہاں تو اللہ نے بڑے جلال سے کہا کہ اللہ ان کو قتل کرے, یہ بڑی بکواس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب عزیر, عیسیٰ اور سورہ کہف کی دجال, اور پھر شروع ہوتا ہے, اس کے بعد واقعہ شروع ہوتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانی تھے. یعنی اگر خدا یہ کہتا, اللہ یہ کہتا کہ غار والے ہماری بڑی عجیب نشانی تھے, تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی عجیب چیز ہے. صحیح. اللہ نے اس سے پہلے سوالیہ نشان لگا دیا. جس طرح میں رانا صاحب کو کہوں کہ سر آپ کہتے ہیں جی میں فلاں یہ کوئی بڑی بات ہے جو آپ وہاں سے ہوئے ہیں, یعنی یہ کوئی بڑی بات نہیں. اللہ کہتا ہے تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ کوئی بڑی عجیب چیز تھی. یعنی میرے لیے اٹ از اے ویری سمپل میٹر. بے شک بہت چھوٹی سی چیز ہے. اور چیز کیا ہے وہ, اس میں سورہ کہف میں جو اصحاب کہف کا قصہ ہے نا, اس میں ٹائم ڈائمینشنز چینج ہوئی ہیں. اینڈ اٹ از ویری ویری ایڈوانس ٹیکنالوجی, ویری ایڈوانس ٹیکنالوجی. ہوا یہ کہ میں آپ کو مفہوم بتا دیتا ہوں کہ کچھ لوگ تھے, کچھ نوجوان تھے, انہوں نے بغاوت کی, اللہ پہ ایمان لے آئے. ایک گروہ تھا. جب معاشرے نے ان کا ناطقہ بند کر دیا اور ان کے پاس سانس لینے کی بھی گنجائش نہ رہی, تو انہوں نے کہا کہ چلو ایک غار میں چھپتے ہیں, اللہ ہمارے لیے ہم پر کوئی رحمت کرے گا اور ہماری راہ نکال دے گا کوئی نہ کوئی. جی ہاں. اب وہاں اللہ نے ایگزیبیشن کی کہ غار میں ان کو سلا دیا. ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا. کتا بھی تھا ان کا. کچھ لوگ کہتے ہیں 4 تھے, کچھ کہتے ہیں 7, قرآن ہی کہتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ 3 تھے, چوتھا ان کا کتا تھا, کچھ کہتے ہیں 5 تھے, چھٹا ان کا کتا تھا, کچھ کہتے 7 تھے, 8واں ان کا کتا تھا. آپ ان سے کہیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے وہ کتنے تھے. اچھا, اللہ نے ڈیفینیٹلی نہیں بتایا کہ قرآن میں ہے. صحیح. لیکن تھوڑا سا ذرا اس پہ غور کیجئے کہ ہوا کیا وہاں پہ. ہوا یہ کہ غار کے اندر رہنے والے جو تھے وہ جب سو کے اٹھے تو انہوں کے 2 گروہ بن گئے. قرآن کہتا ہے کہ میں ایک گروہ ان میں سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم ایک دن یا آدھا دن سوئے ہیں, اور ایک کہہ رہا تھا کچھ لمحے. اچھا. اور ایک کہہ رہا تھا ہم کافی دیر سوئے ہیں. اچھا, یہ دیکھیں یہ کیا ہے. غار کے اندر جو لوگ سو رہے تھے ان کے اوپر چند لمحے یا دن کا کچھ حصہ گزرا, اور غار سے باہر صدیاں 309 سال گزر گئے. سبحان اللہ. یہ ہے ڈائلیشن آف ٹائم. ٹائم ٹریول کیا؟ ٹائم ٹریول نہیں ہے, یہ ڈفرینٹ ٹائم ڈائمینشنز ہیں. ٹائم ٹریول بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, ٹائم ٹریول بھی آگے آئے گا. مثلاً کہ آئنسٹائن کہتا ہے کہ اگر کوئی سپوز کر لیں کہ آپ نے اسپیڈ آف لائٹ گین کر لی. جی بالکل. اور آپ ایک گاڑی میں اسپیڈ آف لائٹ سے سفر کر رہے ہیں, اس میں آپ نے ایک گھڑی لگائی ہوئی ہے اور آپ زمین کے گرد ہی گھوم رہے ہیں. اس گھڑی پہ جب 24 گھنٹے گزریں گے نا تو باہر صدیاں گزر چکی ہوں. گاڑی کے اندر جو گھڑی ہوگی نا, اس کو کہتے ہیں ٹائم ڈائلیشن. ٹھیک ہے جی. اب اللہ نے وہاں یہ ایگزیبٹ کر کے, انسان نے تھیوریٹیکل تو اس کو پا لیا ہے, پریکٹیکلی نہیں ابھی پا سکا. وہ دجال آ کے پائے گا اس کو. وہ ٹائم. اور اب آئیں پھر واپس حدیث کی طرف, کہ میں نے آپ کو حدیث بیان کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ آئے گا تو اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا. جی. دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا. تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر, اور پھر نارمل دن. اب وہ ٹائم سے چھیڑ چھاڑ کرے گا. عبدالسلام صاحب, معراج کا جو واقعہ ہے وہ بھی ایسا ہی کوئی ٹائم ٹریول والا ہے؟ جی, وہ ٹائم ٹریول والا تو نہیں ہے, وہ تو پورٹل کے ذریعے دوسری دنیا میں جانے والا واقعہ. لیکن اس میں جب اس میں یہ بھی تو بتایا جاتا نا کہ جب وہ یہی ہے نا کہ یہاں تو ٹائم وہ نہیں گزرا. بالکل. وہاں پتہ نہیں کتنی صدیاں گزر گئی. انہوں نے کہا 36 سال آپ وہاں پر گزارے. ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہیں نا ٹائم کی. اس کی ڈائمینشن. اب عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی سن لیں. جی.
وہ سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزرے تھے جو کہ تباہ و برباد پڑی تھی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کبھی یہ بات ہوگی؟ اللہ نے قرآن میں کہا, یہاں تو کہے نا اصحاب کہف کو میں نے سلا دیا کہ میں نے ان کے کانوں پر ضرب لگائی. اس پہ ہم ڈسکس کریں گے کانوں پہ ضرب کیا ہے. کانوں پہ ضرب لگائی اور انہیں سلا دیا اور ہم ان کی کروٹیں بھی بدلتے رہے. یس. وہاں سورہ بقرہ میں عزیر علیہ السلام کے قصے میں کہا کہ ہم نے اسے موت دے دی اچھا. اور وہ 100 سال مرا پڑا رہا, اور 100 سال کے بعد ہم نے اسے دوبارہ زندہ کیا اور پوچھا کہ کم لبستہ, کتنی دیر سوئے ہو؟ اس نے کہا بس دن یا آدھا دن. واہ واہ واہ. تو اللہ نے انہیں کہا کہ نہیں, ذرا اپنے کھانے کو دیکھو. اب وہ کھانا یہ تھا کہ انگور انہوں نے ایک ململ کے کپڑے میں نچوڑے, روٹی میں جوس بنایا اس کا, اچھا. اور روٹی کے ٹکڑے اس میں بھگو دیے اور ریلیکس کر کے یہ تھوڑی دیر نرم ہو جائے تو میں کھاؤں گا. ریلیکس کرے تو اللہ نے موت دے دی. اب وہ جاگ میں نے پریکٹیکل یہ کر کے دیکھا اچھا اچھا. کہ ململ کے کپڑے میں آپ انگور ڈال کے جب ان کو نچوڑتے ہیں تو واقعی وہ پیالے میں جاگ بن جاتی ہے. جاگ بن جاتی. جاگ بن صحیح صحیح. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ جب اٹھے تو اللہ نے کہا کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھو, اس کے اوپر ابھی جاگ باقی تھی. اور پھر کہا کہ اپنے گدھے کو دیکھو تو اس کی ہڈیاں بھی ختم ہو چکی تھی, صرف ریت کے اوپر وہ نشان تھے. اب ایک ہی غار میں 3 ڈائمینشن آف ٹائم اللہ نے ایگزیبٹ کر دی. ایگزیبیشن کر کے دنیا کو بتا دیا کہ اگر دجال آ کے یہ کرتوت کرے تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ رب ہے یا خدا ہے. 2 واقعات ٹائم کے, ایک کہف میں کیا, وہاں بندوں کو زندہ رکھا اور یہاں مار کے زندہ کیا, اور یہ اندر 1 دن یا آدھا دن گزرا اور باہر 309 سال گزر گئے. اور اس میں 100 سال غار میں اللہ نے 3 ڈائمینشنز جو ہیں نا وہ ٹائم کی ایگزیبٹ کر دی. کیا 3 ڈائمینشن تھیں کہ کھانے کے اوپر 1 لمحہ نہیں گزرا, اس کی جاگ اسی طرح باقی ہے. عزیر پہ دن یا آدھا دن گزرا اور گدھے پہ 100 سال گزر گئے. یہ ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں جی پہ ساتھ ساتھ بیٹھے ایک ہی غار میں. کتنا کوئی غار ہو سکتا ہے کمرے جتنا ہوگا, 2 مرلے 10 مرلے 50 مرلے کا ہو جائے گا, اس سے بڑا تو نہیں ہو سکتا نا. اس غار کے اندر 3 ڈائمینشنز اللہ نے ٹائم کی ایگزیبٹ کر کے دنیا کو دکھا دی. یہ میں کر سکتا ہوں. اب دجال سب سے پہلے آتے ہی جو پہلی کاروائی ڈالے گا وہ ٹائم سے چھیڑ چھاڑ کرے گا. ہاں یہ آپ نے پہلے میں بھی کہا تھا. اس تھا کا پہلا یہ اعلان ہوگا کہ آج کے بعد رات نہیں پڑے گی میرے اگلے حکم تک. جیسے پورا سال 1 دن پورا دن 1 سال کا جو ہوگا نا وہ کہے گا اب سورج نہیں غروب ہوگا. تو لوگ پھر اللہ نے کہا کہ یہ ٹائم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے تو پریشان نہیں ہونا, اسے کہنا کہ ہمارے رب کے لیے یہ ایک بڑی معمولی سی چیز ہے. واہ واہ واہ. اور ہمارا رب تو بڑی بات ہے, یہ تو غار والوں پہ بھی ہوا ہے اور ہمارے رب کے ایک بندے پہ بھی ہوا ہے. واہ واہ واہ. تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے بے شک. تو اگلی پھر ہم آگے جائیں گے کہ غار میں ہوا کیا اور اس کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی وہ کیا ہے. تو بڑی مزیدار ہے کہ وہ ٹائم ریورس ہے اس میں. اچھا یہاں پر تو ریوائنڈ کر کے اللہ نے اپنے نبی کو دکھایا ٹائم کو. اچھا. سورہ کہف میں لکھا ہے کہ اللہ نے ریوائنڈ کر کے اپنے نبی کو ٹائم دکھایا ہے. کیا بات تو آگے ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. انشاءاللہ.